صلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ درس میں ان کا تذکرہ تھا جن سے اللہ محبت نہیں فرماتے۔ آج ان کا تذکرہ کیا جائے گا جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، محبت کرتے ہیں خوب پاک صاف رہنے والوں سے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یحب المقسطین، 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ میں فرمایا اللہ محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے۔ یحب المتوکلین، اللہ محبت کرتے ہیں توکل کرنے والوں پر۔ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتے ہیں احسان اور نیکی کرنے والوں پر۔ یحب الصابرین، آل عمران، اللہ محبت کرتے ہیں صبر کرنے والوں سے۔ یحب المتقین، اللہ محبت کرتے ہیں متقی اور پرہیزگار لوگوں سے۔ اب ایک تو فرمایا کہ اللہ جہاد کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جہاد سے مراد جہاد باللسان ہے، زبان سے جہاد کرنا، یا جہاد سے مراد جہاد بالقلم ہے، قلم سے جہاد کرنا، یا جہاد سے مراد جہاد بالنفس سے، اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ تو یہ باتیں خوب سمجھ لیں کہ قلم سے جہاد کرنا وہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ آپ حق کو ثابت کر رہے ہیں، زبان سے حق بات کہنا یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ اپنے نفس سے جہاد کرنا، اس کو گناہوں سے روکنا اور اس کی خواہشات کو قابو کرنا، یہ بھی اپنے نفس سے جہاد ہے۔ لیکن اصل جہاد وہی ہے کہ آپ میدان جہاد میں اتر کر دشمن کے خلاف صف آرام ہو جائیں۔ جہاد کا اعلیٰ درجہ وہی ہے۔ یہ کہہ کر اس جہاد سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض روایات سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے نفس سے جہاد کرو، تو جب کافروں سے جہاد نہیں ہو رہا تو اپنے نفس سے تو جہاد ہر وقت ہوتا ہے، اور اس جہاد کے لیے بھی اس نفس سے جہاد کرنا پڑے گا۔ اس نفس کو زیر کرو گے تو میدان میں اترو گے۔ یہ نفس کہے گا
لڑنے کے لیے اور مسلمان بہت ہیں، نہیں جاؤ۔ یہ نفس کہے گا وہ سپر پاور ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں جاؤ۔ یہ نفس کہے گا تم جا کر شہید ہو گئے تو بچوں کا کیا بنے گا، نہیں جاؤ۔ یہ نفس کہے گا تم جہاد میں جاؤ گے تو تمہاری نوکری چھوٹ جائے گی، نہیں جاؤ۔ تو اس جہاد کا کرنے والا اس جہاد میں کامیاب ہو چکا، اسی لیے تو میدان میں اترا ہے۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ جان ہتھیلی پر لے کر جانا، اور وہاں گولیاں ہیں اور وہاں پر شہید ہونے کے چانسز ہیں، زخمی ہونے کے خطرات ہیں، تو وہ یہ سارے چھوٹے جہاد کر کے اس میں کامیاب ہو چکا، اسی لیے اس میدان میں اترنے کی اللہ نے توفیق دی۔ اور یہ جو جملہ ہے کہ جی ہم پہلے خود پکے مسلمان بن جائیں تو جہاد کریں گے، پھر تو کل کوئی کہے گا پہلے میں پکا مسلمان بن جاؤں تو نماز شروع کروں گا، پکا مسلمان بن جاؤں تو روزے رکھوں گا، پکا مسلمان بن جاؤں تو میں حج پر جاؤں گا، پکا مسلمان بن جاؤں تو زکوٰۃ ادا کروں گا۔ پھر تو سارے کام چھوڑ دیں۔ اور یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ میں 100% پکا مسلمان بن گیا ہوں۔ کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے؟ موت تک دے سکتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ موت تک پھر جہاد نہ کرے۔ جہاد نہ کرنا یہ بھی محرومی کی بات ہے، لیکن اس میں تعویلات کرنا، بہانے تراشنا، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں جہاد نہیں کیا اور جہاد کا ارادہ بھی نہیں کیا اور جہاد کے لیے کسی مجاہد کو تیار بھی نہیں کیا، وہ منافق ہو کر مرے گا۔ اگر صرف دعاؤں سے کام بنتا تو میرے آقا سے قبولیت والی دعائیں کسی کی نہیں تھی۔ آپ 27 مرتبہ خود تلوار لے کر میدان جہاد میں اترے، آپ نے 55 مرتبہ صحابہ کی جہاد میں تشکیلیں کی، اسی لیے فرمایا کہ تم نماز میں کھڑے ہوئے ہو یہ بھی اللہ کو پسند ہے، تم روزہ رکھ رہے ہو تو بھی اللہ کو پسند ہو، تم حج میں تلبیہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہو تو بھی اللہ کو پسند ہو، تم تلاوت کر رہے ہو تو بھی اللہ کو پسند ہو، تم راز و نیاز اللہ سے کر رہے ہو، دعاؤں میں رو رہے ہو، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ لیکن ان اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، محبت کرتے ہیں ان سے، یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑتے ہیں اس کے راستے میں، صفن، صفیں بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا اور وہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ایجوکیٹڈ تھا۔ کہنے لگا جی عربی میں جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا، بس کوئی جس درجے میں کوشش کر رہا ہے یہ جہاد ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ہر لفظ کے ایک لغوی معنی ہوتے، ایک اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی جہاد کے کوشش کرنا ہے، یہ میں مانتا ہوں، اور اصطلاحی معنی جہاد کے دشمن کے خلاف میدان میں اتر کر لڑنا۔
تو میں نے کہا کہ مراد اصطلاحی معنی ہے. بولا جی نہیں لغوی معنی بھی صحیح ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، اصطلاحی معنی ہے وہاں پر 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ کو 5 دن منا میں عرفات میں مناسک حج ادا کرنا، یہ اصطلاحی معنی ہے. پھر تو حج کے بھی لغوی معنی لو، صرف ارادہ کرو حج ہو گیا. زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنا، پھر 2.5% کا چکر چھوڑ دو. نماز کے لغوی معنی دعا کرنا، رحمت. روزے کا لغوی معنی رک جانا، صبح سے شام تک رکنا، وہ تو اصطلاحی معنی ہے. وہاں پر آپ اصطلاحی معنی لیتے ہو اور جہاد میں لغوی معنی لیتے ہو. بالفرض اگر تم جہاد کے لغوی معنی لوگے، قرآن میں جہاد کے جتنے صیغے ہیں تم کہو کہ اس سے مراد صرف کوشش ہے، تو قرآن میں جو قتال کے صیغے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ یقاتلون، قتال. تو بہرحال ایک تو یہ بات سمجھ لیں. پھر فرمایا اللہ محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے. انصاف میاں بیوی میں، اس کا مجھ پر کیا حق ہے اور میرا اس پر کیا حق ہے. بھائی ہم سب مردوں کی خواہش ہے کہ ہماری بیویاں رابعہ بصریہ کی طرح نیک ہو، ذرا سی بھی اس سے اونچ نیچ نہ ہو، اور ہماری مرضی جو چاہے کرتے پھرے. یہ انصاف نہیں ہے. اگر کبھی تم سے غلطی ہوتی ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ اس کو معاف کرے، تو کبھی اس سے غلطی ہوگی تم اس کو معاف کرو، یہ انصاف ہے. اسی طرح اولاد اور ان کے ماں باپ میں، اسی طرح بھائی اور بھائی میں، اسی طرح رشتہ دار اور رشتہ دار میں، اسی طرح پڑوسی اور پڑوسی میں، اسی طرح مالک اور اس کے نوکر میں. اللہ محبت کرتے ہیں المتوکلین، توکل کرنے والوں پر. توکل کیا ہے؟ کچھ لوگ کام نہیں کرتے، کہتے ہیں بس ہمارا اللہ پر توکل ہے، وہ روزی دینے والا ہے، پی غڑولی. ایسا نہیں. توکل کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اپنے گھوڑے کو باندھوں اور پھر توکل کروں یا کھلا چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا اس کو پہلے باندھ اور پھر اللہ پر توکل کر. ظاہری اسباب اختیار کر اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ. بیمار ہو گیا تو دوا استعمال کر اور شفا کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ. باہر نکل کر مزدوری کر اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ. یہ جو مسجد کے گیٹ پر لوگ مانگتے ہیں تو یہ متوکلین نہیں، یہ سائلین ہیں. حضرت عمر نے درے مار کر انہیں اٹھا دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آدمی نے واقعہ پڑھا نا، بلکہ اس کے ساتھ خود پیش آیا. وہ جنگل میں گیا تو جنگل میں دیکھا کہ ایک لومڑی ہے اور اس کے چاروں پاؤں یا 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ٹوٹ چکے. اب وہ چل بھی نہیں سکتی ہے اپنے رزق اور روزی کی تلاش میں. تو یہ بڑا حیران تھا کہ یہ کیسے زندہ رہے گی، اس کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا. تو اتنے میں یہ دیکھتے کہ ایک شیر آ رہا ہے دور سے. اس نے جب شیر کو دیکھا چھپ کر بیٹھ گیا. وہ شیر جب آیا تو اس نے کوئی شکار کیا ہوگا، اس کا کچھ گوشت کھایا ہوگا، جو بچ گیا وہ اس ہرن کے لیے لے آئے. حالانکہ شیر تو خود ہرن کا شکار کرتا ہے، لیکن اللہ نے ڈیوٹی لگا دی تھی. اس نے کہا یار دیکھو اس لومڑی کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، یہ اپنے رزق کا انتظام نہیں کر سکتی، اللہ نے اس کے رزق کا انتظام کر دیا. میں بھی گھر جا کر بیٹھ جاؤں گا
اللہ میرے رزق کا انتظام بھی کر دے گا. یہ بھی گھر میں گیا اور بس لیٹ گیا. خزیتا وی نن نباد بکار نہ کوما، بس آج کے بعد میں بھی پڑا رہوں گا. جب اللہ اس لومڑی کے رزق کا انتظام کر سکتا ہے، میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، میرا انتظام بھی اللہ کرے گا. تو کوئی سنجیدہ اور سمجھدار آدمی اس کے پاس آیا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس نے پورا واقعہ سنایا اس لومڑی کا. تو اس سمجھدار آدمی نے کہا تو لومڑی نہیں بن، شیر بن کر کما، خود بھی کھا اوروں کو بھی کھلا. تو لومڑی بن کر کہ کوئی مجھے کھلائے تو شیر کیوں نہیں بنتا جو کماتا ہے، خود بھی کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے. تو اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. احسان کا ایک معنی نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یحب المتقین. اچھا صبر کیا ہے؟ ایک صبر تو یہ ہے کہ کسی نے زیادتی کی، آپ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے معاف کر دیا، صبر کیا. ایک صبر ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں پر جما دینا، نیکیوں پر جما دینا، طاعات پر، اللہ کی فرما برداری پر اپنے نفس کو جما دینا، یہ بھی صبر ہے. اور ایک صبر ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، یہ بھی صبر ہے. اور صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ دیں گے. اور اسی طرح اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اگلی جو آیت ہے یحب التوابین، اللہ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ محبت کرتے ہیں خوب پاک صاف رہنے والوں سے. دیکھیں یہ نہیں فرمایا یغفر التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کی بخشش کرتے، یہ نہیں کہا. یرزق التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو رزق دیتے، یہ بھی نہیں کہا. یرحم التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں پر رحم کرتے، یہ بھی نہیں کہا. کیا کہا؟ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ کو ان سے پیار ہو جاتا ہے. اور محبت میں ساری چیزیں آ گئی. بھائی جو جس سے پیار کرتا ہے پھر اس کو کپڑے بھی لا کر دیتا ہے، پھر اس کو جوتے بھی لا کر دیتا ہے، پھر اس کو گھڑی اور گاڑی بھی لا کر دیتا ہے. ایک محبت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو فرمایا اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جب اللہ محبت کریں گے تو بخشش بھی کریں گے، رزق بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، رحم بھی کریں گے، گناہوں کو معاف بھی کریں گے، جہنم سے بھی بچائیں گے، لوگوں کے دل میں اس کی محبت بھی ڈالیں گے، مزے کی نیند بھی اس کو آئے گی، بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یحب التوابین. اور توبہ میں ندامت ضروری ہے، توبہ میں آنسوؤں کا بہانا ضروری ہے. بھائی چور جب چوری کرتا ہے اور وہ چوری شدہ مال جا کر تھانے میں جمع کرا دے تو معافی ملتی ہے یا نہیں؟ معافی مل جاتی ہے، بس مال جمع کرا دیا، معافی مانگ. تو آدمی جب روتا ہے یہ آنسو سرکار کے خزانے میں جمع کرا رہا ہے. گناہ کر کے جو خوشی ہوئی تھی اس خوشی کو آنسوؤں کی صورت میں واپس لوٹا رہا ہے. گناہوں کی اس لذت کو آنسوؤں کی صورت میں واپس لوٹا رہا ہے. اس سے اللہ خوش ہو کر معاف کر دیں گے. اسی لیے روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ القدر کے ضمن میں لکھا کہ اللہ کو گناہگار کا رونا
تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے بھی پیارا لگتا ہے۔ ایک آدمی تسبیح کر رہا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، اور دوسرا اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہے، یہ آنسو بہانے والا اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ اور پھر فرمایا یحب التوابین، اللہ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور محبت کرتے ہیں خوب پاک صاف رہنے والوں سے۔ ایک نقطہ یہ سمجھ لے، عربی گرامر کے اعتبار سے یا عطف جائز تھا، ایک دفعہ اللہ یحب ذکر کر دیتے۔ اللہ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے بھی اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی، لیکن اللہ نے یحب کا صیغہ 2 بار استعمال کیا۔ محبت کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تھوڑی محبت نہیں کریں گے، بہت زیادہ کریں گے۔ اور یحب مضارع ہیں، اور مضارع میں حال اور استقبال دونوں کے معنی جمع ہوتے ہیں۔ جو توبہ کرے گا اللہ ابھی بھی محبت کرے گا، اللہ بعد میں بھی محبت کرتا رہے گا۔ اور متطہرین، ایک ہوتے طاہرین پاک رہنے والے، ایک ہوتے متطہرین خوب پاک رہنے والے۔ یہ باب تفاعل ہے، اس میں بتکلف کام ہوتا ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ گناہوں سے بچنے میں تکلیف ہوگی۔ دل چاہے گا زنا کر لوں، دل چاہے گا اس عورت کو دیکھ لوں، دل چاہے گا شراب پی لوں، دل چاہے گا نماز چھوڑ دوں۔ ان گناہوں کو جب چھوڑے گا تو تکلیف ہوگی۔ یہ اس کو پتہ ہوتا ہے جس کے چاروں طرف خوبصورت لڑکیاں ہوں اور وہ نہ دیکھے، اس کے دل پہ چھریاں چلتی ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کو پتہ ہے کہ اس کو گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوگی، پاک صاف رہنے میں تکلیف ہوگی۔ الا یعلم من خلق، بھلا وہ نہیں جانتا جس نے تجھے پیدا کیا؟ لیکن جب نفس کو تکلیف دو گے، اس تکلیف پر اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت شروع کرے گا تو پھر تمہیں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ جو توبہ اور پاک صاف رہنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو میں یہ دعا کرو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے بنا دے توبہ کرنے والوں میں سے اور خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس دعا کے وضو کے بعد پڑھنے میں حکمت یہ کہ اے اللہ، ظاہری طور پر تو اپنے اعضاء کو میں نے پاک کر دیا، یہ میرے اختیار میں تھا، میرے باطنی اعضاء کو بھی تو پاک کر دے، چونکہ میں تیری بارگاہ میں تیرے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ تو ظاہری پاکی ہم نے کی، باطنی پاکی اللہ ہماری کر دے گا۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جب آدمی ظاہراً اور باطناً پاک ہو جائے گا تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے قابل ہوگا، پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان صفات کا حامل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔